اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام محرومین کو خاص طور پہ گزشتہ چند دنوں میں محرومین ہونے والے ہمارے بہت سارے دوست کے والدین، خاص طور پہ مولانا سبطین نقوی کی والدہ، اور آج جو خبر غم ہمیں ملی ہے ڈاکٹر ریحان اعظمی شاعر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی روح کو استاد شہید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوغا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ عزیزان محترم، شب وفات حضرت فاطمہ ام البنین ہے اور ترحیم کی بھی مجلس ہے، اسی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کے اذہان عالی میں منتقل کرنی ہے تاکہ بہرحال ہم اس ذکر سے بھی بہرہ مند ہو سکیں اور ہمارے گزشتہ دنیا سے جانے والے محرومین بھی جو ہے وہ اس عالم برزخ میں بھی اس ذکر سے مستفید ہو سکیں۔ ماں کیا ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ام البنین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لائیں۔ واقعہ آپ سے پوشیدہ نہیں، مستحضر ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو رابطہ تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ رابطہ تو کوئی بھی اس کو برقرار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر اگر کوئی ہستی تھی اگر کف کے لحاظ سے تو وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بہتر کوئی اور خاتون نہیں تھی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد وہ خلا، وہ جو پیدا ہو گیا، وہ ایک جدائی کی جس نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اس طول سفر کے لیے، خاص طور پہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اور ان کے خیال کے لیے، انہوں نے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا کہ جو ایک بہت شجاعت بھرے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مولا کائنات یقیناً اپنی زندگی کا ہر مقصد، ہر چیز، ہر ہدف، ہر گفتگو، ہر کلام، ہر قدف خداوند متعال کی اطاعت اور رضا کے لیے تھا۔ یقیناً یہ ازدواج بھی خداوند متعال کی رضا کے لیے، اور ہم یوں کہیں تو کم نہیں ہوگا، کربلا کی اس تصویر کو کامل کرنے کے لیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ یعنی ام البنین سے جو ہے وہ ازدواج کی، اور حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرزند نے کربلا کی تصویر کو بہت رونق کیا، اور آج بھی کربلا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے پربرکت ہے۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچنا ہے تو ہمیں حضرت عباس سے گزر کر جانا پڑے گا، یعنی گویا ایک ایسی ہستی کہ جو کربلا کے لیے ایک دروازہ ہے۔ وہاں پر اس والدہ، اس خاتون نے آ کر اس گھر کو اس طرح نمایا کہ جہاں پر انہوں نے ان بچوں کی پرورش ایسے کی کہ وہ جس طرح کر سکتی تھیں کی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس گھر میں ہمیشہ سے
ایک کنیز کی صورت میں جو ہے وہ رکھا۔ جب وہ پہلی دفعہ گھر میں تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت زینب سے اجازت دیں تاکہ میں اس گھر کے اندر داخل ہوں۔ یہی ان کا ادب، یہی ان کا احترام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے لیے تھا، جس نے حضرت عباس نے ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کو مولا اور یا سیدی کہا، کبھی بھی انہیں بھائی کہہ کر نہیں بلایا۔ یہاں پر اگر ہم گفتگو کریں، کیونکہ مجلس ترحیم کی بھی ہے اور ایک والدہ کے وفات کی بھی مجلس ہے، کہ ماں کا کردار انسان کی زندگی میں بہت سارا ہوتا ہے۔ روایات میں اور قرآن میں کی حدیث اور روشنی ہمیں بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا انسان کی زندگی کے لیے بہت مہم ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں جس طرح ایک بچے کو حمل کرتی ہے، جس طرح اس کو رکھتی ہے، پھر اپنے وجود سے اس کی غذا کا احترام کرتی ہے، اور پھر جس طرح اس کا خیال رکھتی ہے اپنے بدن کے اعضاء کی طرح، یقیناً کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ ماں ہی ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے رونے، اس کے بولنے سے پہلے تک اس کے وجود، اس کے احساسات کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے روایات میں دیکھیں تو والدین کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ ماں کا حقوق والد سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے آپ کچھ سفارش کریں، مجھے آپ کچھ ہدایت دیں، تو پروردگار نے 3 دفعہ کہا کہ میں تمہیں خود اپنی طرف سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان سے کہا تو انہوں نے کہا میں تمہیں تمہاری والدہ کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب دوبارہ کہا میں تمہیں تمہاری والدہ کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب تیسری دفعہ پوچھا تو کہا میں تمہیں تمہارے والد کی طرف سفارش کرتا ہوں۔ روایات سے یہ چیز جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ والدہ جو ہے وہ والد نیکی کرنا والدہ کا تقریباً 2 برابر ہے والد کی نسبت۔ بہرحال والد کی جگہ و مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن والدہ ہی کے لیے پروردگار کی اگر محبت کو کمپیئر بھی کیا جاتا ہے، کہ جسے ہم بالکل کمپیئر کر نہیں سکتے، لیکن ایک کثرت کی وجہ سے کہ خداوند متعال 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ 70 کے یا باقی جتنے بھی حصے ہیں وہ بیسکلی ہوتے جو ہیں وہ کثرت کی وجہ سے ہیں انسان، لیکن خداوند متعال کی محبت کو ماں کی محبت سے جو ہے وہ مشابہ کرنے کے لیے کہ ماں کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں والدین کی نیکی کرنا چاہے، والدین کی طرف نگاہ بھی نیکی کی طرح کرے، تو یقیناً یہ بھی ایک صدقہ اور ایک خیرات ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے اپنے والدین کی طرف نگاہ کر کر۔ جو بھی لوگ دنیا میں کمال کی ہستی تک پہنچتے ہیں، یقیناً وہ اپنے والدین کے احترام کے ساتھ ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ روایات اس ذیل میں بہت زیادہ ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ والدین کے لیے نیکی کے رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام نے دونوں والدین کے حقوقوں کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ انسان کے لیے بہت سارے ایسے حقوق ہیں، خاص طور پہ وہ حقوق جو اس نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احترام کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ وہ رویہ رکھنا کہ بچہ اس وقت چل بھی نہیں سکتا تھا تو والدین اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، اسے بولنا سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی میں، اور پھر یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو اسے اپنی زندگی میں انہیں دینی پڑتی ہیں، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو بھی انسان کے اوپر بہت سارے حقوق جو ہے وہ لازم آ جاتے ہیں کہ انہیں زندگی گزر جانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ یقیناً اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خود نیک کام ایسے کرے کہ جو آہستہ آہستہ اس کی نیکیوں کو ان کے والدین کی طرف بھیجے۔ ہر انسان جو بھی نیک کام کرے، اچھا اس کی اولاد بھی کوئی نیک کام کرے گی تو بھی اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اس کے والدین کی طرف جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک قبر میں عذاب ہے، اور جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں تو قبر میں عذاب نہیں ہے۔ پروردگار سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک راستہ ٹوٹا ہوا تھا، اس راستے کو صحیح کیا اور لوگ اس سے چلنا شروع ہو گئے، یعنی ایک نیکی کی اس کی اولاد نے، تو خدا نے ان کی قبر سے عذاب کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اسی لیے اگر آج ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں تو ان کی ہوئی نیکی، حتیٰ قرآن کی تلاوت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بچے کا، اس کے باوجداد کی قبر تک اس اجر کو جو ہے وہ
بھیجتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام کرنا کسی معنی نہیں رکھتا، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا اس کا ہمیں شاید ظاہراً ریٹرن نظر نہیں آتا، لیکن بہت سارے معاملات عالم برزخ میں بہت بڑے ہو کر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شہید دستغیب اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں ایک عالم دین سے کہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹے نے ان سے پوچھا کہ عالم برزخ میں معاملات کیسے ہیں؟ یہ جو ہم ایصال ثواب کی چیزیں یا ثواب کی چیزیں بھیجتے ہیں یا درود بھیجتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، یہ اس عالم میں کیسے محروم تک پہنچتا ہے؟ اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، تو اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عذاب بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص پہاڑوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہو اور اسے فرار کی جگہ کوئی نہ ہو اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بھیڑیے پڑ جائیں، تو وہ کہاں فرار کرے گا؟ عالم برزخ کا عذاب بالکل ایسے ہے۔ اور یہ جو تم نیکی یا کوئی چیز خیرات یا صدقہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز بھیجتے ہو، حتیٰ صلوات انسان جب بھیجتا ہے تو کا بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بند کمرہ ہو، گرم دھواں ہو اس کے اندر، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور تازہ ہوا کا جھونکا اس کے اندر آئے۔ تمہارا اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک صلوات ہم اپنے مرحومین اور تمام مرحومین اور خاص طور پہ جن مرحومین کے لیے مجلس ہے پڑھ کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی عزیزان محترم، تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان سادہ سا عمل کر کر اپنے مرحومین کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے، اور اگر انسان اپنی پوری زندگی بہترین گزارے تو گویا یہ تو باقیت الصالحات بن جائے گا، اور خاص طور پہ اولاد جو ہے وہ ویسے ہی باقیت الصالحات ہے۔ جیسے کہ بہرحال مجلس جو ہے وہ ترحیم کی ہے مولانا کی والدہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، تو ایک عالم دین اگر اولاد میں سے ہو، نسل میں سے ہو، تو اس کا ہر ایک نیک کام، اس کا ہر ایک گفتگو، اس کا لکھا ہوا ہر ایک لفظ جو ہے وہ ایک باقیت الصالحات ہے۔ اگر وہ کتاب کی صورت میں چھپتا ہے تو پڑھنے والے ہمیشہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور اس کا اجر و ثواب ان کے والدین کی طرف پلٹتا رہے گا۔ جیسے کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کے لکھے ہوئے اشعار منقبتیں نوحے جب تک سنتے رہ جاتے رہیں گے، جب تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ عالم برزخ میں ان تک پہنچتا رہے گا۔ یہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے باقیت الصالحات قرار دے۔ کوئی نیک کام، کسی اچھی جگہ کی تعمیر، یا خاص طور پہ کوئی ایسا امر کہ جو آنے والے وقتوں تک چلتا رہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنی ظاہری زندگی میں اپنی دنیا کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے اپنا گھر، اپنے لباس، اپنی چیزیں بناتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے انسان کو جتنی ضرورت ہو کرے، لیکن اسے اپنی آخرت کے لیے بھی ایسے منازلوں کو بنانا چاہیے کہ جو یہاں شاید نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن وہاں پر اس کے لیے ایک ایسی چیز پہلے سے مہیا ہو۔ یہ تو لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں توفیق ہو گئی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے، لیکن آج جس معاشرہ، جس مادی پرستی، جس میٹرلسٹک ورلڈ کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، کیا اس کے اندر ہم کوئی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی ہم سوچتے ہیں؟ بہترین انسان وہی ہے جو دور اندیش ہوتا ہے، بہترین انسان وہی ہے جو اپنی پلاننگ کرتا ہے، اپنے مقاصد، اپنے کیریئر کے لیے سوچتا ہے۔ اب ہم نے سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، ہم دنیا میں جتنا بھی اچھا کام کر لیں، جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنا بھی کوئی نام پیدا کر لیں، شہرت کر لیں، دولت جمع کر لیں، یا چاہے ہمیں کوئی نہ بھی جانتا ہو، تو بھی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن جہاں ہم نے جانا ہے ہم وہاں کے لیے کتنے پریشان ہیں۔ ہماری ساری پریشانیاں اس دنیا کے لیے ہیں، جبکہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک گزرگاہ ہے۔ حدیث آپ کی خدمت میں کہ جو میں کچھ عرصے سے مسلسل اس کے کچھ حصے متواتر پڑھتا آ رہا ہوں کہ شخص جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایک سوال ہے۔ رسول خدا نے پوچھا کہ وقت نماز کا ہے، اس کے بعد ہم سوال کو جو ہے وہ کرتے۔ نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد رسول خدا نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں موت کی تمنا کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ انسان جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے زاد راہ توشہ سفر، وہاں کے لیے کچھ ہدیے لے کر جائے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ پھر میں وہاں کے لیے کیا ہدیہ لے کے جاؤں اور کیسے ہدیے لے کے جاؤں؟ رسول خدا سے بہتر ظاہر ہے کوئی نہیں اس بات کو تعلیم فرما سکتا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان جب یہاں سے جا رہا ہے تو وہاں بہت سارے ایسی جگہ ہیں، ایسے مقامات ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ جہاں پر انسان کو ہدیے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر بھی انسان اپنی زندگی میں جب کہیں بھی سفر کرتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے، کسی ایک مقام سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے یا اپنے بچوں سے دور ہوتا ہے، پلٹتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہر شخص کے لیے اس کی مناسبت سے اس کے لیے ہدیہ لے کے آتا ہے۔ بچوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے، بزرگوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے، دوستوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ 10 مقامات ایسے ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں کے لیے ایک زاد راہ، ایک توشہ سفر چاہیے، جس میں پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جن کے لیے انسان کو ہدیے مہیا کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کی قبر ہے، پھر منکر نکیر ہیں، پھر اس کے علاوہ بہرحال یہ سلسلے صراط ہے، میزان ہے، مقام رضوان ہے، خود رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت جبرائیل ہے اور خداوند متعال کی ذات ہے۔ اب یہ مقامات ہیں کہ جہاں کے لیے انسان کو اپنے ہدیوں کو جمع کرنا ہے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ہدیہ کیا ہے جو ہمیں دینا ہے؟ خب ہر مقام کے لیے رسول خدا نے ہدیے کی تعلیم فرمائی۔ بیسکلی یہ ہدیہ وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جب ہم جائیں تو یہ جگہیں ہم سے راضی ہوں، یہ مقامات، یہ شخصیات ہم سے راضی ہوں۔ ظاہر ہے پہلی شخصیت جو انسان کو سامنے ملتی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ اگر وہ کہ جو ان کو ریکوائرڈ ہے اگر وہ ہوگا تو یقیناً ہماری روح بہت آسانی سے اس دنیا سے پرواز کرے گی۔ کیونکہ میں بہرحال اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن بہت تیزی سے پہلی چیز جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی چیز کا حق نہ ہو۔ اب یہ ایک سب سے آسان سی بات ہے لیکن سب سے مشکل ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں کرنے کو آتا ہے، نہ جانے نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی میں کتنے حقوقوں کو پامال کر جاتا ہے، چاہے راہ گزرتے ہوئے، چاہے گاڑی چلاتے ہوئے، چاہے گفتگو کرتے ہوئے، چاہے لین دین کے معاملات ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں۔ اور آج کل تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کتنوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں اور کتنوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ہم اس زمانے کے دہانے پر آ چکے ہیں کہ جہاں گناہ نہیں رہا، جہاں حرام اور حلال مخلوط ہو گیا ہے، جہاں حق و باطل میں اتنی آمیزش ہو گئی ہے کہ انسان اسے تفکیک کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خاص طور پہ کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اپنی گردن پر کسی کا حق نہ ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ لوگ جب دنیا سے گزر جاتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا، اور یہ پھر ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اگر والدین کے اوپر کوئی حق ہے۔ یہیں پر کچھ فاصلے پر آیت اللہ مراشی نجفی کا مرقد مبارک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین میں تشریف فرما ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا جان اتنا عرصہ کیوں ہو گیا آپ کو خواب میں میرے آنے کے لیے؟ کہا کہ میں مشکل میں گرفتار تھا، پھنسا ہوا تھا۔ کہا بابا کیسی گرفتاری؟ کہا کہ نجف میں ایک دکان والے کا کچھ حساب کتاب تھا جو رہ گیا تھا، اسے ادا کرنا تھا، تو میں اجازت لے کر آیا ہوں کہ جاؤ تم جا کر اس کا وہ جو رہ گیا ہے معاملہ اسے ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس دکان والے کو ڈھونڈا اور جا کر پوچھا تو اس نے کہا بہت ساری پرچیاں رسیدیں رکھی ہوئی ہیں جو لوگ مجھ سے معاملات کرتے تھے۔ کہا خلاصہ میں نے ان کو ڈھونڈا، مجھے بہت وقت لگا، لیکن ایک پرچی پر مجھے مل گیا کہ میرے والد نے ان سے کچھ معاملہ کرنا تھا۔ وہ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں کہ شاید کسی کا معاملہ لکھا نہیں، کسی کو ہم نے دینا تھا، ہم نے اس کو توجہ نہیں کی۔ بعض اوقات انسان پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ حد اقل انسان لین دین کے معاملات میں لکھ کے جائے تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد، اس کے ورثاء ان معاملات کو دیکھ سکیں۔ یہ ابھی ہمیں معاملہ بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن آپ یقین کریں ہر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کوئی پلٹے گا وہاں سے آ کر کسی کو خواب میں بتائے گا۔ بہت تھوڑے لوگوں کو خدا توفیق دیتا ہے کہ وہ آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اوپر اگر کوئی چیزیں فوت ہو گئی ہیں، جیسے انسان نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے،
زکوٰۃ ہے، یہ جو واجبات ہیں اب یہ گزر گئی ہیں، ان کی قضا کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، حتیٰ ان کو لکھ کے جائے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب دنیا سے چلا جائے گا۔ بہرحال اس طرح انسان جو ہے وہ اپنے اندر شوق رکھے، خداوند متعال کی تمنا رکھے، ملاقات کی، اور تیار رہے۔ وہ جو ایک ہدیہ ہے خاص طور پہ جو منکر النکیر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ملائکہ پروردگار نے خلق کی، اور ملائکہ کی تعداد انسان سے بہت زیادہ ہے، ہر چیز کا ایک الگ ملائکہ ہیں کہ جن کو خدا نے امر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ملائکہ ہیں جو ہمارے حساب کتاب کو مسلسل لکھ رہے ہیں، اس طرح دو ملائکہ کے جو قبر میں انسان سے اس کے حال احوال پوچھیں گے، اسے سوالات کریں گے، اور ہم زیادہ تر ان ملائکوں کا ذکر تو اشعار ہی میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ان ملائکوں کے لیے ہم کیا ہدیہ لے کے جاتے ہیں؟ تو پہلی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ صدق اللسان، کہ انسان اپنی زبان میں سچا ہو، سچی بات کرتا ہو، جھوٹ اس کی زندگی میں نہ ہو، جھوٹ سے دوری ہو۔ آج کے زمانے میں جب آپ سچ اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جبکہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اتنا سرایت کر گیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص رات کو سو نہیں پاتا اور تکلیف میں ہے یا اذیت میں ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ رات کو جاگتا رہتا ہو، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں ساری رات نہیں سویا، وہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، 1 رات 1 گھنٹہ، اور یہ ہماری عادت ہے۔ ہم سے بھی یاد ہوتا ہے کہ ساری رات میں یوں نہیں کیا، میں راستے میں یوں نہیں کیا، جبکہ ایک عالم دین کی زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان سے کوئی ٹائم پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ خود گھڑی کی طرف دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ جب میں تمہیں بتاؤں تو 1 منٹ آگے کی طرف ہو اور میں جھوٹ تم سے بولوں۔ یعنی جھوٹ جو ہے وہ انسان کی بہت ساری برائیوں کا ریشہ ہے، خاص طور پہ منافقت جو ہے وہ قرآن جن واقعات کو بیان کر رہا ہے، سورہ منافقون کی آیات جو ہیں وہ زیادہ تر منافقین کے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ بیان ہے، کہ یہ انہوں نے اس زمانے میں صدر اسلام کے اندر کچھ واقعات کے شاید ابھی وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ ان واقعات کو کھولا جائے کہ جہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا آپس میں، رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ رسول خدا جانتے تھے، مگر جو ہے وہ قرآن کی آیاتیں ریویل ہوئیں آ کر اور یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جھوٹ انسان کو بڑے بڑے دہانوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک جھوٹ نہ جانے کتنے کتنے بڑے جرموں کو تاریخ کے اندر ثبت کر رہا ہے کہ کتنے جھوٹ بولے گئے اور ایک جھوٹ نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں، شاید تاریخی باتیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ میں کیا کروں، تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر مذاق سے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو یہ مذاق آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب انسان سوشل میڈیا کی زندگی کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی فون کرتا ہے، جب کوئی چیٹ کرتا ہے یا ٹیکسٹ کرتا ہے یا بات کرتا ہے، انسان ویسے ہی ایک فریب کے اندر ہے، ایک ورچوئل ورلڈ میں ہے، اور ویسے بھی ایک جھوٹ کی بنی ہوئی اسٹرکچر کے اندر کوئی پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو تو انسان کبھی بھی صحیح نہیں بتاتا، کہاں ہو انسان اپنی لوکیشن بھی صحیح نہیں بتاتا۔ ٹھیک ہے، انسان شاید مصلحت نہیں ہے بہت ساری بات کرنا، لیکن ہم اتنے زیادہ عادت ہو گئی ہے، ہمارے وجود میں اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے آج کل کا جھوٹ، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس عادت سے 2 4 گرفتار ہو تو پھر اس کی آنے والی نسل بھی اسے، یہ پہلی چیز ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم منکر اور نکیر کو کیا ہدیہ دیں گے اگر ہماری زبان ہی سچی نہیں ہے۔ پروردگار نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان سے 2 ہی شرطیں مانگی، ایک یہی کہ اپنی زبان سچ ہو، صدق اللسان ہو، دوسرا اداء الامانہ یعنی امانت کو جو ہے وہ ادا کرنا۔ یہ 2 چیزیں پروردگار نے تمام انبیاء سے شرط دی۔ انسان اسی چیز سے پہچانا جاتا ہے، انسان امانت داری سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ کتنا اچھا ہے اور آخرت کے لیے اس کی توجہ کتنی ہے۔ انسان دوسری چیز جو کہ منکر نکیر کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان غیبت کو اپنی زندگی میں ترک کرے، یعنی وہ باتیں نہ کہے کہ جو سامنے کے والی شخصیت کے اندر وجود ہی نہ رکھتی ہوں۔ تو غیبت خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کی جائے، لیکن انسان اپنی زندگی اور اپنے دن اور رات کی ساری نیکیوں کو ایک غیبت سے دھو سکتا ہے، یعنی گویا آپ نے سارا دن بہت نیکیاں کی
اور رات کو غیبت کر دی تو آپ کی سارے دن کی نیکیاں اس بندہ خدا کے جو ہے وہ مال نامے میں چلی گئیں۔ روز قیامت جب آپ کے سامنے آپ کی کتاب کھلی ہوئی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن بہت اچھا تھا لیکن رات آپ کا مال نامہ صاف ہو گیا۔ وہاں انسان سوائے حسرت کے کچھ نہیں کھائے گا کہ انسان نے اتنی محنت کی اور رات کو آ کر ایک غلطی تو یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے، کیونکہ ہم آج کل کے ظاہر ہے زمانے کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہر چیز بہت عادی اور نارمل ہو گئی ہے۔ غیبت بھی اب غیبت ہمیں لگتی نہیں ہے، جبکہ ہم محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور شاید ہم خود نہیں بھی کر رہے لیکن ہم اس غیبت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی غیبت انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ غیبت کے لیے اسی لیے بہت سخت احادیث اور روایات ہیں کہ غیبت کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ظاہر ہم جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی جب نہیں ہے یعنی گویا مردہ ہے، اور مردہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ہاں جب سامنے کوئی کچھ نہیں ہے تو اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے کیا کہہ رہے ہو۔ بالکل ایسی ہی ہے کہ انسان اپنے سگے بھائی کا مردے کا گوشت کھا رہا ہو۔ غیبت کرنا بالکل خدا متعالی ہمیں اس برائی سے جو ہے حفظ و امان میں رکھے، اور قبر کے اندر یہ معاملات اور سنگین ہیں۔ تیسری چیز کہ جو ہم منکر نکیر کو ہم ہدیہ دے سکتے ہیں وہ ہے تواضع، کہ قبر کے اندر تواضع انسان کو بہت کام آئے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان تواضع انکساری کے ساتھ ہی بلند ہوتا ہے۔ تواضع انکساری انسان کو، ایک اور حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے درجات اور بلندی کو تواضع اور انکساری میں رکھا ہے، جبکہ لوگ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سلاطین کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ انسان اگر تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے یقیناً کسی ایک مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال حدیث طولانی ہے، اس کے اور بھی حصے ہیں کہ وقت میں گنجائش نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر ان صلاحیتوں کو، ان خصوصیتوں کو پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹیز، دنیا میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انسان کے نفس کی ترقی اور اس کی روح کی بلندی کے لیے کبھی بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جسے پروردگار نے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا، اور آج علماء کرام اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ آخری امام کا ظہور نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں ہمیں اپنے اخلاق کو بھی مزین کرنا چاہیے۔ یہ اخلاق صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد یقیناً انسان قبر کے اندر اپنے وارڈروب سے نہیں پہچانا جائے گا بلکہ اپنے روح کے کمالات سے پہچانا جائے گا۔ اس کی قبر کے اندر اس کی روح ہی ظہور کرے گی، اس کا اخلاق ظہور کرے گا۔ مرنے کے بعد بھی جب لوگ کسی کو یاد رکھتے ہیں تو شاید تھوڑی دیر اس کے جاؤ جلال، اس کے نام اور اس کے منصب کی وجہ سے ایک آدھ دن جھمگٹا لگ سکتا ہے، لیکن اگر زبان زد عام انسان سالوں تک رہنا چاہے تو اسے اپنا اخلاق ایسا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اسے یاد کریں۔ اس لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر